بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو خدا موت اور ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ 4 سبق آموز حکایات ہیں، مختصر ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھا گیا کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کما لیتے ہو؟ تو دکاندار نے جواب دیا، میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ ایک نیک اخلاق و کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا۔ بیٹی کا باپ بولا، تم غریب اور میری بیٹی غربت اور تکالیف کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتی، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بد اخلاق و بد کردار لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں یہ کہا اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا؟ یا ان دونوں خداؤں میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی عجیب حالت کا ذکر ہے۔ تیسری بات کہ حاتم تئی سے پوچھا گیا تو اس سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ مرد جس کی 2 بھیڑیں تھیں، ایک کو اس رات میرے لیے ذبح کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی، دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو بھی ذبح کیا اور میرے لیے کباب بنے۔ پوچھا گیا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا میں نے اس کو 500 بھیڑیں دی۔ تو کہا پھر آپ اس سے زیادہ سخی ہوئی؟ تو حاتم نے کہا نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا جبکہ میں نے اپنے مال میں تھوڑا سا مال اس کو دیا۔ چوتھی حکایت، ایک عارف سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کیسے پایا؟ تو اس نے کہا اللہ کریم طاقت رکھتا ہے، وہ میری کلائی کو پکڑے لیکن وہ ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ان حکایات سے ایک سبق ملتا ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا۔ انسان رزق کے لیے مارا پھرتا ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس نے کہا تھا النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب لو کان تحت الشفتین، جو نصیب ہے وہ مل کے رہے گا چاہے 2 پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا چاہے 2 ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، رشتہ تلاش کرنے میں عموماً ہمارے لوگ مال و دولت کو سامنے رکھتے ہیں، مال اچھا ہو۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں شیخ سرفراز صفدر رحمہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے گھر میں بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے ایک خاندان آیا تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں نوکر چاکر خادم ہے، ہر چیز موجود ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، خدمت نہیں کرنی پڑے گی، محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں اپنی بیٹی آپ کے گھر میں نہیں دے سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بیٹی اپنے خاوند کی یا جو بیوی اپنے خاوند کی خدمت نہ کر سکے تو اس کو پھر دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خاوند کی خدمت کرے گی تب جنت میں جائے گی، تو جنت میں جانے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آپ کے گھر میں تو خادم نوکر خدام موجود ہیں، اس لیے میں آپ کی بیٹی نہیں دے سکتا۔ میں مال و دولت کو صحابی رسول نے نہیں دیکھا۔ سخاوت بہت بڑا پیشہ ہے، سخی دنیا میں بڑے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین اور حاتم تئی کے بیٹے آپس میں کھڑے تھے۔ حاتم تئی کے بیٹوں نے کہا تھا، حاتم تئی کے نواسے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حاتم تئی کے نواسوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا نانا بڑا سخی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہمارے نانے کے گھر کے 4 دروازے ہیں، 4 دروازوں سے سخی آئے وہی پھر کیا اسی کو پھر دیتا رہتا ہے، پوچھتا نہیں ہے۔ تو حضرات حسنین کریمین کو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا نانا اس کے گھر کا 1 دروازہ ہے لیکن ایک دفعہ دیتا ہے، دوبارہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات انسان کو وہاں سے دیتی ہے جہاں سے انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت انسان پہ ہر دم برستی رہتی ہے۔ انسان مایوس نہ ہو، اللہ کریم اس کے ساتھ ہے۔